سے میں پرہیز کرتا ہوں، میں کبھی بھی بد نظری نہیں کرتا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے قوت بینائی اور قوت بصارت دے رکھی ہے، آنکھ صحیح سالم ہے، اور اس کے باوجود وہ بندہ غیر محرم کو دیکھنے سے اور گندی ویڈیو دیکھنے سے، گندی تصویر کو دیکھنے سے اور برہنہ عورتوں لڑکیوں کو دیکھنے سے وہ بندہ پرہیز کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے وہ نابینا کا کمال ہے کہ بینا کا کمال ہے؟ ایسا ہی یہی مسئلہ ہے انسان اور فرشتوں میں، ایسا ہی مسئلہ ہے انسانوں اور فرشتوں میں کہ فرشتوں کے اندر وہ جذبات، وہ خواہشات ہی نہیں رکھا اللہ نے، اور انسانوں کے اندر وہ جذبات، وہ خواہشات ہیں، اس کے باوجود انسان اللہ کے حکم کے تابع بن کر اور اللہ کا فرما بردار بن کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے تابع بن کر کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور غلط قسم کے کام چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ انسانوں کا کمال میرے بھائیوں بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں آپ نے سنا ہوگا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ کیا کہا اس آیت میں، کیا پیغام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں، زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا، دعوت دیا اور گناہوں کی طرف بلایا، تو قرآن کہتا ہے کہ زلیخا کے دل میں تو گناہوں کا جذبہ پیدا ہو ہی گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہوں کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ مولانا یہ کیسی بات ہے، تمہیں ہوش میں ہے کہ نہیں، سنبھال کو ذرا۔ ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی۔ اگر یہ قرآن کا بتانا مقصد کیا ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے بتانا کہ یوسف علیہ السلام بشر اور انسان ہونے کے ناطے ان کے دل میں بھی خیال تو آ چکا تھا، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تقدیس حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنا اہم مسئلہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر زلیخا کی دعوت کو لات مار دیا۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی انسان ہیں، اور انسان جو بھی ہوگا اس کے اندر یہ خواہشات کے تقاضے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان آنے والا ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عظمت ہو، اللہ کی ذات کی بڑائی دل میں ہو، اور اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم، سارے احکام ہیچ نظر آئے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے استاد ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے پیر ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی جہاں ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں۔ قرآن نے 2-3 مقام پر کہا، والدین کے بارے میں کہا فلا تطیعہما، باپ ماں کا کہنا مت مانو، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطیعہما۔ باپ ماں سے بڑھ کر کون دنیا میں؟ لیکن قرآن نے کہا کہ جب باپ ماں نافرمانی کی طرف بلائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف باپ ماں دعوت دے، کفر شرک کی طرف باپ ماں بلائے، اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے باپ ماں بلائے، تو لا تطیعہما فلا تطیعہما، باپ ماں کا کہنا مت مانو۔ آج ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کے اہم عبادت اور فرض عبادت رمضان کا روزہ، اس رمضان کے روزے کو چھوٹے چھوٹے بہانے پر ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور چہرے پر کوئی سلوٹ بھی نہیں آتا، پیشانی پر کوئی سلوٹ بھی نہیں رکھتا، اور سر میں کوئی جوم بھی نہیں دیکھتا۔ جی یہ بہانہ وہ بہانہ
کسی کو کام کا بہانہ، کسی کو شاپ اور دکان کا بہانہ، اور کسی کو بیماری کا، چھوٹی موٹی بیماری، جس بیماری کی شریعت میں کوئی نظر نہیں، اس کی قوت کوئی عذر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم احسان ہے، اس امت میں، اس جماعت میں جو امت محمدیہ ہے، اس امت میں، اس جماعت میں آج بھی ایسے افراد موجود ہیں۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے، صحابہ کی جماعت کی تو کیا بات کرنی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے تابعین، تبع تابعین کی زندگی پڑھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 16-17 دن کا سفر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور 16-17 دنوں میں 16-17 قرآن ختم کیا، مکہ سے مدینہ کے سفر میں۔ اور آگے آئیں اور قریب کے زمانے میں جائیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ عصر کے بعد 2 حافظوں کو بلاتے تھے، دونوں حافظوں سے قرآن سنانا شروع کرتے تھے، افطار کے وقت تک قرآن سنتے سناتے رہتے تھے۔ افطار کے بعد مغرب سے عشاء کے درمیان حاجی صاحب پھر 2 حافظ کو بلاتے تھے اور ان دونوں حافظوں سے قرآن یہ دونوں حافظ کون کون ہوتے تھے؟ سب گھر کے لوگ، سب گھر کے لوگ ہوتے تھے، خاندان کے لوگ۔ افطار کے بعد سے لے کر عشاء تک قرآن سنانا، پھر تراویح کی تیاری، عشاء کی نماز کے بعد تراویح تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تراویح، اس میں قرآن سنانا، تراویح کے بعد پھر بیٹھتے تھے، پھر 2 حافظوں کو بلاتے تھے، قرآن سنانا، آدھی رات تک 2 حافظ قرآن سننا اور سناتا رہتا تھا۔ اس کے بعد پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر سحری تک تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، پھر تہجد کے بعد فجر کی اذان اور سحری کا مسئلہ ہوتا تھا، صرف سحری اور فجر کی نماز کے لیے۔ آپ نے دیکھا رات میں کتنا سوئے؟ ارے یہ عمل لکھا ہے رمضان کا حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، اور شیخ الہند کے بارے میں، غالباً شیخ الاسلام کے بارے میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ آپ حافظ نہیں تھے، اس زمانے میں حج کس پر ہوتا تھا؟ پانی والے جہاز سے، ہاں، تو وہ حضرت حافظ نہیں تھے، کشتی میں، پانی کے جہاز میں یہ جو حاجی لوگ جا رہے تھے، رمضان سے پہلے سفر شروع ہو گیا، اب مسئلہ آیا تراویح کون پڑھائے گا؟ تو حضرت نے کہا کہ ہمارے سب مسافروں میں اور حاجیوں میں تو کوئی حافظ نہیں ہے، تراویح کون پڑھائے گا؟ تو حضرت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں حافظ نہیں ہوں لیکن روزانہ 1 پارہ یاد کروں گا، پورے دن شام کو تراویح پڑھاؤں گا۔ 30 دن میں حافظ بن گئے۔ یہ کون سی امت تھی؟ یہ انسان تھی کہ جنات تھی کہ فرشتے تھے؟ بولو میرے بھائی، بولو۔ حضرت پورے دن 1 پارہ یاد کرتے، آپ حافظ نہیں تھے، پورے دن 1 پارہ یاد کرنا، شام کو تراویح میں پڑھانا۔ الحمدللہ آج بھی آپ مدارس کا دورہ کرو، کوئی اس امت کا بچہ جس بچے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یتیم ہے، جس بچے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، جس بچے کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ کالا کلوٹا اور غریب کا بچہ، پھٹا ہوا دامن، پھٹی ہوئی ازار اور پھٹی ہوئی ٹوپی، آج بھی مدرسے میں آپ جا کے معلوم کرو، کوئی 3 مہینے میں حافظ بن رہا ہے، کوئی تین مہینے میں حافظ بن رہا ہے، کوئی 4 مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں قرآن حفظ کر رہا ہے۔ وہی حافظ جو 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، آج ہماری اس امت کی نظر میں اس کی قدر نہیں۔ رمضان جیسے مہینے میں ہم نے یہ سنا ہے اور معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ امت اتنی گر چکی ہے، ہماری قوم اتنی خستہ حال بن چکی ہے، نہیں، اتنے گھٹیا بن چکی ہے کہ ان کی نظر میں دنیا والوں کی عظمت تو ہے، دنیا والوں کی عظمت اور اس کی زبان پہ تعریف تو ہے، لیکن اس جیسے حافظوں اور عالموں اور ان کے جیسے اماموں کی اس کے دلوں میں عظمت اور قدر نہیں ہے، اس کی زبان پر 2 کلمات تعریف کے نہیں ہے، اور اسی کا صدقہ اور اسی کا صدقہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ رمضان میں
گھر میں تو خوب لائٹنگ ہوتی ہے اور چوراہوں پر بھی خوب لائٹنگ کرتے ہیں اور کھڑے بازار کو بھی خوب سجاتے ہیں جی. چوراہوں پر لائٹنگ کر کے کیا بنے گا میرے بھائی تمہارا؟ لاکھوں روپے خرچہ کر کے تمہارا کیا فائدہ؟ کبھی دکھا دو مجھے نکال کر کہ دنیاوی یہ فائدہ ہے اخروی یہ فائدہ ہے. دکھاؤ آج سے میں تمہارا غلام. نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ ہے. اللہ کے بندو اگر دل زندہ ہے, اگر تمہارے دلوں میں ان حافظوں کی قدر ہے, ان اماموں کی اور علماء کی قدر ہے, تو تم ضرور یہ خیال کرتے یہ لائٹنگ تو ہم نہیں کریں گے, یہ لائٹنگ میں فضول خرچی ہم نہیں کریں گے, ہم ان بیواؤں کے گھر میں راشن پہنچائیں گے, ان اماموں کے گھر میں راشن پہنچائیں گے, ان اماموں کے گھروں کی خبر لیں گے کہ جن امام کی فیملی اور جن حافظوں کی فیملی صرف اس انتظار میں رہتی ہے کہ 27 کی تراویح کب ہو. ان کی بیوی یہ پوچھتی ہے کہ تمہارا مہینہ اور تمہاری پگار کب آئے گی تو ہم شاپنگ کریں گے. ہم نے ایسے کئی حافظوں کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ آنکھ گواہ ہے اللہ کے گھر. ہم نے کئی حافظوں کو, ایسے عالموں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی بچیوں کو, بیٹوں کو, اپنی اولاد کو گاڑیوں پر بٹھا کر, بائک میں, سائیکل پر بٹھا کر پھرتے ہیں. اس کی بچی جب یہ کہتے کہ ابو بیکری کا کوئی آئٹم دلا دو, ابو یہ اچھا کپڑا ہے مجھے دلا دو, اس کا باپ دکان کے سامنے سے بہرا بن کر گزر جاتا ہے, کیونکہ جیب اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. چھوٹی چھوٹی بچی کو چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہیں کر سکتے, اور ہماری قوم لاکھوں روپے لائٹنگ میں اور لاکھوں روپے پٹاخے اڑانے میں اور ہزاروں کروڑوں روپے ولیمے کے نام پر. تمہاری ولیمہ تم کو مبارک ہو, ولیمہ کو فرض سمجھا, جائے کہ تم چڑھاوے میں خرچہ کرو. ہاں کوئی دعوت دے رہا ہے, آج میرا 40واں ہے, کوئی دعوت دے رہا ہے, آج برتھ ڈے ہے, کوئی دعوت. ایسے پروگرام میں, ایسے کھانوں پہ جو علماء شریک ہوگا وہ علماء خبیث ہے. اور اس امت کا کوئی فرد بھی ایسے دعوت میں گیا وہ بندہ بھی خسیس ہے, نالائق. آج ہماری غلطی ہے یہ کہ ہم ایسے بکواس قسم کے پروگرام کو اور کھانوں کو بڑھاوا دیا, چڑھاوا دیا. اسی لیے آج مارکیٹ میں مسلمانوں کے یہاں یہ قسم کی بدعات کا, رسومات کا ایجاد ہوا. لاکھوں روپے فضول کھانوں میں, اور یہاں گھر میں راشن کا انتظار. جی ان حافظوں نے, ان عالموں نے آپ کا کیا بگاڑا میرے بھائیوں؟ ارے آپ کا کیا بگاڑا؟ جہاں تک اس کی زندگی کو اگر دیکھا جائے, اس کی زندگی اس امت کے لیے کھپ رہی ہے. ان علماء کی, علماء امت کی زندگی امت کے نام پر ہے. اس نے اپنا کیا بھلا کیا بتاؤ میرے بھائی؟ وہ پوری زندگی کرائے کے گھر میں, پوری زندگی خستہ حالی میں, پوری زندگی روکھی سوکھی کھا کر اپنے گھروں میں امت کی فکر, تہجد میں امت کے لیے دعا, تہجد میں امت کے لیے دعا, ہر فرض نماز کے بعد امت کے لیے دعا. ہاں اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ اور آپ کے دل و دماغ میں اس کے لیے تھوڑی سی تعریف بھی نہیں؟ میرے بھائیوں آپ یاد کرو اسپین کے حالات کو, آپ یاد کرو بخارا اور سمرقند کے حالات کو, وہاں پر اسلام کیوں مٹایا گیا. ایک آخری بات اور پوائنٹ کی بات آپ یہاں نوٹ کر لو کہ سب سے پہلے ظالموں نے, اسلام دشمنوں نے امت کا کنیکشن علماء سے ختم کیا. اس کے بعد جب دیکھا انہوں نے, انگریزوں نے, کہ علماء سے امت کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اب امت کو بھیڑیوں کی طرح بکریوں کا شکار کرنا آسان. اسپین میں ایسا ہی ہوا, وہاں کے علماء سے وہاں کی عوام کا کانٹیکٹ اور کنیکشن ختم کیا گیا. اس کے بعد اسلام کو مٹایا گیا. ہندوستان میں انگریزوں نے کیا کیا تھا
یہی کام کیا تھا. انگریزوں نے سب سے پہلے علماء کو پھانسی دینا شروع کیا تھا, عوام کو نہیں. انگریزوں کو یقین تھا کہ جب تک اس امت کے علماء امت سے جڑے رہیں گے اس امت کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور جس دن یہ امت علماء سے کٹ جائے گی, ہٹ جائے گی اور کرپشن ختم ہو جائے گا, اس دن اس قوم کو شکار کرنا اور لقمہ در بنانا آسان ہو جائے گا. اب ہوگا, تاریخ تو پڑھو کہ اس امت کے ساتھ کیا ہوا, اتہاس پڑھو. اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ ہم پیچھے کے امت کے حال کو بھی پڑھیں گے اور آنے والے مستقبل میں رمضان کا استقبال بھی کریں گے. رمضان کے استقبال میں میرے بھائیوں ذہنی تیاری, روحانی تیاری اور جسمانی تیاری کرنے کی اللہ تعالی توفیق ارزانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.